کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور ہے کہ بزنسز افیکٹ ہوئی ہیں, لوگوں کے روزگار افیکٹ ہوئے ہیں, اور ہم نے اب اس وبا کے ساتھ رہنے کا طریقہ ڈھونڈنا ہے. ہم آگے بڑھنا ہے ہم نے, لیکن اس وبا کے ساتھ رہنے کا طریقہ ڈھونڈنا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا, ہمارے رفقا نے کہا تھا کہ جی ہم وفاقی حکومت سے بات کریں گے. وفاقی حکومت سے ہم وقتاً بات کرتے رہے. آخری جو میٹنگز ہوئی تھیں وہ ہماری جو NCC کہلاتی ہے, نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی, جس کو وزیر اعظم صاحب چیئر کرتے ہیں, اس میں انہوں نے 9 مئی کے بعد کا جو ہوگا لاک ڈاؤن کی صورتحال, یعنی جو فیز 2 کہہ لیں, فیز 3 کہہ لیں, جو بھی اس کی صورتحال کے بارے میں انہوں نے آگاہی دی. ہم سے صلاح مشورہ کیا, یونیلیٹرلی انہوں نے کیا چاروں صوبوں سے, لیکن جو انہوں نے خود پیش کیا تھا ایک پلان, اس پلان میں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, آپ سب سے شیئر کرتا ہوں کہ صرف ایک چیز پہ ہم نے اعتراض کیا تھا, وہ تھی 2 چیزوں پہ اعتراض کیا تھا جو انہوں نے پلان دیا تھا. ایک وہ پبلک ٹرانسپورٹ, ریل, ایروپلین, بسز کھولنا چاہ رہے تھے. ہم نے کہا اس وقت شاید مناسب نہیں ہے, اس لیے کہ ادھر مینیج کرنا مشکل ہو جائے گا. یہ بھی کھلیں گی لیکن اس میں ہمیں تھوڑا اور انتظار کرنا پڑے گا. دوسرا, وہ رات کو بھی کچھ ایکٹیویٹی کرنا چاہتے تھے, رات کو 8 بجے سے 12 بجے تک, اور ہم نے اپنی لا انفورسمنٹ سے صلاح مشورہ کر کے اور یہ موقف دیا کہ جی نہیں, ایسا نہ کریں, 8 سے 12 آپ نہ کریں, آپ صبح جتنا جلدی کھول دیں وہ زیادہ بہتر ہوگا. اور یہ دونوں چیزیں انہوں نے مانی. اس کے علاوہ جو بھی بات تھی, اور جو آپ سے 2 دن پہلے سعید غنی صاحب کے دفتر میں آپ کی ملاقات ہوئی تھی, آپ میں سے کچھ دوست تھے, سارے دوست تھے, سراج قاسم تیلی صاحب بھی تھے, یہی بات بتائی گئی. اور آپ سے اس دن یہی کہا تھا, میرے سے کنسلٹ کیا تھا, آپ سے یہی کہا تھا کہ جی ہم فیڈرل گورنمنٹ سے بات کریں گے. اچھا, اس دوران باقی صوبوں سے اتنے مکسڈ قسم کے میسیجز آتے رہے. ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے اوپر پہلے ہی الزام ہے, جو کہ غلط ہے, کہ صوبہ سندھ نے کوئی بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا کوئی ماحول پیدا کیا ہوا ہے. ساری چیزیں جو لاک ڈاؤن کی باقی صوبوں میں, ہمارے پاس بھی وہی ہیں پہلے دن سے. 23 شاید 1 دن کا ڈیلے ہوگا زیادہ سے زیادہ, لیکن جو چیز ہم آپ لوگوں سے, مجھے یاد ہے 16 یا 17 مارچ تھی جب ہم نے کہے تھے کہ دکان وغیرہ بند کیے جائیں, اس کے 1 آدھ دن بعد باقی صوبوں نے بھی یہی چیز کر لی تھی. تو کوئی فرق نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود ایک کیمپین چلائی گئی, اور اس ایسے وقت پہ سیاست کرنے کی کوشش کی گئی جس وقت ہم متحمل نہیں ہیں سیاست, اس قسم کی سیاست کے کسی بھی طریقے سے. اور یہی وجہ تھی کہ ہم کوئی ایسی چیز نہیں کرنا چاہتے تھے کہ بعد میں وہ ہمیں الزام دیں کہ جی آپ نے تو یہ کر دیا, ہم تو یہ کرنا ہی نہیں چاہ رہے تھے. ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے بات کی, میری اسد عمر صاحب سے پرسوں سے, جب سے یہ ہوئی میٹنگ 4 بار بات ہو چکی ہے فون پہ, اور ہم نے انہیں جو آپ کی میٹنگ ہوئی تھی اس کے بارے میں بتایا. ہم کسی چیز میں, آپ کو سچی بتا رہا ہوں, میں اپنے دل کی بات کروں گا, آپ سے کوئی غلط بات نہیں کروں گا. یہ بڑے مشکل ایک مرحلہ ہے. یہ سوچے جب ہم نے نمازوں پہ ایک قسم سے ایک لگایا کہ 3 سے 5 لوگ زیادہ سے زیادہ نہ ہو, اس سے بڑھ کے اور کیا ایک مسلمان کے لیے ہو سکتا ہے کہ جی وہ کہے لوگوں کو کہ جی آپ باجماعت نماز نہ پڑھو, مساجد میں نہ جاؤ اور گھروں پہ رہو. اتنے مشکل فیصلے جب کرنے پڑے, باقی بھی جو بند کر رہے تھے وہ بھی بڑے مشکل فیصلے تھے, بہت دل دکھتا تھا یہ فیصلے کرتے ہوئے, لیکن کھولنے میں بھی اتنی ہی مشکلات ہیں. اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں, آپ نے کل دیکھا 1000 سے اوپر 1100 کیس ہو گئے تھے سندھ میں, آج 700 کچھ 709 ہیں جو بھی میں نے بھی بتایا وہ کیسز ہیں. یہ سب سے زیادہ کیس ہے جب سے وبا پھیلی ہے. ہم نے مینیج کرنا ہے, حکومت کا کام ہے, لوگوں کو سہولت دینی ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں. ہیلتھ منسٹر صاحبہ, پورے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس طریقے سے, میرا نہیں خیال ہے آج اتوار تھا, آج بھی صبح سے یہ دفتر میں تھی اور ان کی میٹنگز چل رہی تھیں اور باقی صوبوں سے کانٹیکٹ کر رہے تھے. تو یہ کھولنے والا بھی ایک مشکل مرحلہ تھا. ہم گائیڈ ضرور کرنا چاہتے تھے کہ جی یہ مشکلات ہیں, لیکن
اس طریقے سے پہل نہ کرنا چاہتے تھے کہ وہ پھر ہمارے خلاف جو یہ سیاست والا کاروبار چل پڑا ہے کہ جی دیکھیں انہوں نے ہم نے جو بھی فیصلے کیے میرا خیال ہے سوچ سمجھ کر، اور کوئی غلط فیصلہ نہیں تھا. 19-20 ہو سکتی ہے فیصلوں میں، لیکن غلط نہیں تھا، اس لیے کہ اس وبا اور جو لوگ بتاتے، میں نے کچھ دنوں پہلے بتایا بھی تھا کہ ہم نے تو جب پہلا کیس آیا تھا سندھ میں پاکستان میں 26 فروری کو، اس دن سے ہم نے وہ لاک ڈاؤن والا پروسیس شروع کر دیا تھا. جو بڑے پڑھے لکھے ملک ہیں، امریکہ جیسے ملک نے تب شروع کیا تھا جب 4000 کیسز دن میں آ رہے تھے ان کے، اور ان کی حالت دیکھی کیا ہوئی ہے. تو ہمارے جو شروع کے سٹیپس تھے اس سے ضرور کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہے وبا کے حوالے سے. ٹھیک ہے، مشکل میں سب لوگ آئے. اب ہم جیسے میں نے کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ سے بات کرنے کے بعد ہم نے ان سے کہا کہ جی ہم نے تاجروں سے بات کی ہوئی ہے. تاجر بھائی ہمارے جو ہیں، دکاندار جو ہیں، اس وقت شدید مالی مشکلات میں ہیں. ان کو کھولنے کے لیے ہمیں طریقہ کار ڈھونڈنا پڑے گا. یہ ایس او پیز جو آپ دیکھ رہے ہیں باقی جگہ پہ، یہ انیشیٹ بھی، خیر وہ نہیں کہتا کہ کہاں سے ہوئی، کیسے، ہم نے آپ کے ساتھ مل کے ہی بنائی گئی تھی، وہ بھی ان کے ساتھ شیئر کی. اور پھر کل رات کو میں نے فائنلی ان سے یہ طے کیا کہ جی باقی صوبوں میں آپ نے، اچھا ابھی بھی مکسڈ ہیں، وہ ٹی وی پہ ایک چیز بتاتے ہیں لکھت. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم سامنے ہے وہی ہم کام کرتے. میں آپ کو بالکل صاف بتا دوں، ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی دکانیں بند ہونی چاہیے اور کسی طریقے سے دکانیں ہم کھول دیں اور چھپ کے کھل رہی ہوں اور ہم کوئی ایکشن نہ لیں. یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے، میرے لیے خاص طور پہ. اسی دوران آپ سب دوستوں کی مہربانی بھی ہے کہ آپ نے بڑی اسٹرانگلی ڈینائی کیا تھا وہ جو ٹیلی فون کے یہ سوشل میڈیا پہ شروع ہو گیا تھا. پتہ نہیں کس سے، آپ میں سے کسی نے اگر کوئی پیسے لیے ہیں دکان کھولنے کے لیے تو مہربانی کر کے مجھے بتائیں، تاکہ یہ کوئی بات کی ہے کسی نے، مجھے مہربانی کر کے بتائیں تاکہ اس پہ سخت ایکشن لیا جائے.